علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، گفتگو کے سلسلے میں جس کا عنوان ہے آیات یعنی کہ دی ایویڈنس، وہ واضح نشانیاں، دلائل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں رہتی دنیا تک کے لیے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ جو آیت بلکہ جو صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت ہی سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن کی، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں قرآن کا ایک دعویٰ ہے جو کئی مرتبہ قرآن میں دہرایا گیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسان خود اسے اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، جو ہم سے براہ راست ہدایت لیتے ہیں، یا تم یہ سمجھتے ہو یہ کسی جادو کے اثر میں ہے، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اور ان کو یہ لکھا پڑھا دیتا ہے، تو تم ایسا کرو کہ تم سب مل جاؤ۔ تمہیں اپنی زبان پہ بہت ناز ہے، بہت زام ہے، اپنی لسانیت پر تم زبان کے بڑے ہی شناور بنتے ہو، تم سب مل جاؤ، جس کو چاہو اپنے ساتھ ملا لو، بلکہ تم جادوگری کی بات کرتے ہو، سحر کی بات کرتے ہو، تو جنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو اور کوئی ایک صورت ہی اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ کیوں قرآن نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ لگ بھگ 14 صدیوں سے زیادہ گزر گیا وقت، آج تک جگمگا رہا ہے یہ قرآن بھی، یہ کلام اللہ بھی، اس کی آیات بھی، یہ مبینات بھی، یہ دلائل بھی، یہ نشانیاں بھی، اور یہ دعویٰ بھی جگمگا رہا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میں اپنے نوجوان دوستوں کو خاص طور پر مخاطب کرتا ہوں، دیکھیں کیا لیگیسی ہمارے ہاتھ میں ہے، دیکھیں ہم کس امانت کے امین بنائے گئے ہیں، اس سے علمی طور پہ وابستہ ہوں، اس کو پرکھیں اپنے علم پر، اپنے مشاہدے پر، اپنی عقل پر، اور مسلمہ تاریخ پر، جو انسان کا اثاثہ ہے، جو واضح تاریخ ہے، اس کو رکھیں اس کے سامنے اور دیکھیں کہ یہ مطمئن کرتا ہے ہمیں یا نہیں کرتا، اور پھر کیا علم ہمیں عطا کرتا ہے، کیسے ہمیں اندیکھے پر ایمان کی دعوت دیتا ہے ہمیں مطمئن کرنے کے بعد۔ سب سے چھوٹی صورت اس قرآن کی بنتی ہے، وہ ہے سورہ کوثر۔ ہم سب نے پڑھی ہے، ہم سب کو جو اس کے مطالب بتائے جاتے ہیں وہ ایک روایت پر مبنی مطالب بتائے جاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، ضرور عطا کیا جائے گا، بالکل عطا کیا جائے گا۔ وہ ایک تمثیل کی صورت میں مصداق بتائی گئی ہے ان کو کہ جنت میں ان کے حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اور جو خوش نصیب فوز عظیم کے حقدار ٹھہریں گے، اس جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ ظاہر جنہوں نے اس دنیا میں اپنی زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق گزاری ہوگی، یعنی کہ قرآن کے مطابق گزاری ہوگی، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اللہ کی رحمت ان پہ ہوگی، ان اعمال کو قبول کیا جائے گا۔ جب وہ پہنچیں گے تو وہاں انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا کہ وہ حوض کوثر پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شاندار ضیافت سے جو حوض کوثر کی صورت میں ان کے ساتھ ان کو دی جائے گی، وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ قرآن میں رکھ کے جب دیکھتے ہیں اس صورت کو، کچھ الفاظ کی یہ سورہ ہے، کیا بنانا مشکل تھا؟ 15 صدیوں پہلے جو زبان کے چیمپئنز تھے، اس کے بعد بھی آج تک سینکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں اسکالرلی سطح کے جو بہت اچھا علم رکھتے ہیں، عربی ان کی مادری زبان ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں ابھی تک۔ وہ کیوں نہیں کچھ لفظ جوڑ سکے اور ایسی کچھ چیز لا سکے؟ کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ اس لیے میرے پیارے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، خاص طور پہ کہ صرف الفاظ لکھ لانا مطلب نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، اس میں خیال کیا پیش کریں گے، ایسا کیا خیال پیش کریں گے جس کو وقت کی کسوٹی پہ پرکھا جا سکے، جو اپنے اوپر اتنا وقت گزار سکے اور پھر بھی اس میں کسی رد و بدل کی ضرورت محسوس نہ کی جائے، وہ اپنی شان برقرار رکھے، وہ اپنے پیغام کو برقرار رکھے، اور جو اس کے اندر وہ نظریہ فراہم کرتا ہے، وہ نظریہ ایک تو بالکل سچا نظریہ ہو، وقت اس کو ثابت کرے، اور وہ عقل، فہم، شعور، مشاہدے، تاریخ کی ہر کسوٹی پہ پورا اتر جائے۔ یہ ہے وہ چیلنج دراصل جو قرآن نے اس وقت بھی دیا تھا اور آج تک موجود ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ انسان کا کلام ہے تو لائے اور پیش کرے۔ سورہ کوثر میرے پیارے دوستوں، جب ہم قرآن میں رکھ کے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہمیں مطلب سمجھاتی ہے، میں سب آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ کوثر مکی صورت ہے، دراصل یہ فتح مکہ کی صورت ہے۔ یہ اس بشارت دیتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان ایمان والوں کو جو سخت مشکل حالات سے گزر رہے تھے، طرح طرح کی اذیتوں کو جن کا سامنا تھا، جو جانتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہر شرک سے پاک ہونا چاہیے، لیکن جو مخالف قوتیں تھیں، جو مشرکین تھے، جنہوں نے وہاں پر بتوں کی پوجا کو روا رکھا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے لیکن دین کا حلیہ بگاڑ چکے تھے، اس میں ہر طرح کی آلائش، ہر طرح کی
شرک کو اس میں شامل کر چکے تھے. اللہ کے گھر کو جو اس کی وحدانیت کا مرکز ہے، سب سے پہلا اور سب سے بڑا مرکز اس دنیا میں، جہاں سے باقی مراکز بیسیکلی جس کی شاخیں کے طور پہ سامنے آتے ہیں. دنیا کی ہر مسجد اللہ کے گھر کی، اس بنیادی گھر کی، اس مرکزی گھر کی شاخ کے طور پہ بنائی جاتی ہے. یہ گھر جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور جس کے والی وارث آخر کار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے بن گئے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مکہ میں اس وقت جب کہ جو ایمان لا رہا ہے اس کو ہر طرح کی اذیت دی جا رہی ہے، جو ایمان لا رہا ہے اس کی جان لی جا رہی ہے، جو ایمان لا رہا ہے اس سے اپنا ہر طرح کا تعلق ختم کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت تو یہ معلوم ہوتا ہے نا اے نبی آپ کو بھی اور ایمان والوں پہ، کہ جیسے کہ ایسا وہ وقت شاید کبھی نہ آئے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے گھر کو ہر علائش سے، ہر شرک سے پاک کر سکیں. اللہ تعالیٰ مکے میں کہہ رہا ہے، بشارت دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو. اور دیکھیں اللہ کی دی ہوئی بشارت، یہ آیات، یہ سب سے چھوٹی صورت کیا معنی اپنے اندر رکھتی ہے. یہ کہتی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، خیر کثیر عطا کر دیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ ہر بات سے بے پرواہ ہو کر اپنی عبادت کو، اپنی صلات کو اور اپنی قربانی کو اللہ کے لیے بس خاص رکھیں. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ آپ کے جو دشمن ہیں، جو آپ کے برا چاہنے والے ہیں، بے نام و نشان تو یہی ہوں گے، بے نام و نشان تو یہی ہوں گے. آج تو لگ رہا ہے جیسے مسلمانوں کو یہ چھوڑیں گے نہیں. مکہ کی زندگی میں تو یہی زندگی ہے، مسلمہ تاریخ میں معلوم ہے. آج تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جان لے لیں گے اور کوئی پیچھے اس دین کا، اس اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. میرے پیارے دوستوں، یہ ذہن میں رکھیں، اگر یہ اسلام وہاں سے نہیں پھوٹتا صحیح شکل میں اپنی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہ ہوتے اور ان کا میسج کامیاب نہ ہوتا، تو پھر کیا بنتا تھا آخری دنیا تک. باقی لوگ جن کو یہ پیغام ہم سے پہلے دیا گیا تھا، مسلمانوں سے پہلے، وہ تو مغضوب علیہم اور ضالین ٹھہرائے جا چکے. انہوں نے تو اللہ کی نافرمانی کی انتہا کر دی، انہوں نے تو راہیں کھوٹی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہی سے بچا کر اس دین کو سچی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام کے دیے ہوئے اس دین کو، ملت ابراہیم کو دوبارہ ریوائیو کرنا تھا، ہر علائش سے پاک کر کے ریوائیو کرنا تھا. وہ کون سی جگہ ہے، آج ہم قرآن میں رکھ کے سمجھیں اگر اس سورہ کو، اس سورہ مبارکہ کو، وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے سب سے پہلے، سب سے بنیادی شکل میں، سب سے سچی شکل میں اللہ تعالیٰ کی نماز یعنی کہ صلات اور قربانی کی بنیاد پڑی، اور جہاں آج تک صلات اور قربانی اپنی سب سے بڑی شکل میں قائم کی جاتی ہے، وہ اللہ کا یہی گھر ہے، یہی مسجد الحرام ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ دونوں عبادتیں اپنی سب سے بڑی شکل میں جمع ہوتی ہیں، صلات بھی اور قربانی بھی. اور اس کی ہی پھر سنت کے طور پر پوری دنیا میں اس کو جاری کیا جاتا ہے. ہر مسجد جو اس دنیا میں قائم ہے وہ اسی مرکزی مسجد کی، اسی پہلی سب سے بڑی مسجد کی، اللہ کے گھر کی شاخ کے طور پہ قائم ہے. جتنی قربانی ہم کرتے ہیں پوری دنیا میں عید الاضحیٰ پہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی سنت ابراہیم کی پیروی میں کرتے ہیں، جو قائم کہاں کی گئی؟ وہ اللہ کے اس گھر میں قائم کی گئی. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارک کے ذریعے بشارت دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی جان لینا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر اسی طرح علائشوں میں گھرا رہے گا. نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم آپ کو بتائے دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اخلاص پہ قائم کریں، صلات اور اپنی قربانی اللہ کے لیے قائم رکھیں. یہ گھر تو آپ کو دیا جا چکا، اس حرم کی جو تولیت ہے وہ تو آپ کو دی جا چکی. یہ تو بالکل آپ ایسا کام سمجھیں جو کہ ہو چکا. آپ ہی کا نام رہے گا، جگمگاتا ہوا اس دنیا میں. یہ دین ہی جگمگائے گا اس دنیا میں، اور یہ کلام ہی جگمگائے گا اس دنیا میں. کوئی بے نام و نشان ہوگا، کسی کی جڑیں کٹیں گی تو ان مخالفین کی کٹیں گی. ہم جانتے ہیں کہ ہوا کیا میرے پیارے دوستوں، مسلمہ تاریخ ہے. کہاں ہے ابو لہب، اور کہاں ہے ابو جہل، اور کہاں ہیں وہ بڑے بڑے سردار، وہ قریش کے لیڈران جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے اذیت، ایمان والوں کو ہر طرح سے اذیت پہنچاتے تھے، ان کی جان لینا چاہتے تھے. تاریخ قرآن نے خود بنا دی ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں. دیکھیں آج، سوال پوچھیں، تاریخ کو ذہن لے کر آئیں سامنے، اپنے مشاہدے کو سامنے لے کر آئیں، اپنے مجموعی علم کو سامنے لے کر آئیں. دیکھیں قرآن کی بشارت، یہ سب سے چھوٹی صورت پوری کر کے دکھائی اللہ نے یا نہیں دکھائی. وہ حوض کثیر، وہ جگہ جہاں سے ہر قسم کی خیر پھوٹتی ہے، اللہ کا مرکزی گھر
وہ دیا گیا ہمارے نبی اور ایمان والوں کے حوالے کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اسی سے ساری خیر پھوٹتی ہے، اسی سے ہر مسجد کی برانچ بنتی ہے، شاخ بنتی ہے، جہاں پر ایمان والے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی جگہ کی پہلی مرتبہ کی گئی قربانی کو پوری دنیا میں ایک سنت کے طور پہ جاری کیا گیا، اور وہ آج تک جاری ہے۔ ہر اذان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا میں اذان گونج رہی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس اذان میں گونجتا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اللہ کے دین کے پیروکار ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی تھی، سب سے چھوٹی صورت، سب سے کم الفاظ، کیا معنی اپنے اندر رکھتے ہیں، کیا جہانے معنی اپنے اندر رکھتے ہیں، اور کس شان سے اللہ تعالیٰ نے اس بشارت کو پورا کر کے دکھایا۔ اور دیکھ لیں کہ یہ اس قرآن کی شان ہے، اسی لیے تو یہ کہتا ہے اور محکم انداز میں کہتا ہے، اور 14 صدیاں پر یہ علم گزار چکا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر تعصب سے بالاتر ہو کر اس قرآن سے وابستہ ہونے کی، ان آیات کو سمجھنے کی، ان بینات سے روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔